بلکہ وہ حیا کی وجہ سے شرما رہی تھی، اور آ کے اس نے کہا کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مرد سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، خیر وہ گئے اس کے پاس، آگے پھر کی لمبی کہانی ہے. تو اتنا یہ سب بیان کرنے کا صرف مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگ جو واقفین نو ہیں ان کی حیا کا معیار جو ہے وہ بہت اونچا ہونا چاہیے. ان کا معیار ایسا تھا، ان میں سے پھر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیوی بنا دیا. تو اصل چیز حیا ہے جو اس کا عورت کو پاس ہونا چاہیے. اس معاشرے میں رہ کے تعلیم حاصل کر کے گریجویشن کر لی یا پوسٹ گریجویشن کر لی یا پڑھ لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک حیا کا عنصر ایک ہونا چاہیے ایک لڑکی میں، ایک احمدی لڑکی میں، ایک واقف نوزند لڑکی میں، وہ ختم ہو جائے. اور حیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مردوں سے جب بات بھی کرو تو اس طرح نہ کرو کہ غلط تاثر پیدا ہو. آپ لوگ جو 15 سال کی ہو گئی ہیں اور جوانی میں قدم رکھ رہی ہیں، آپ لوگوں کو بہرحال اپنا ایک تقدس ایک ہے. تقدس پتہ کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، خیال، سینکٹیٹی. آتا ہے؟ اتنا لفظ آتا ہے کہ نہیں؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے. فیشن کرنا ہے تو وہ فیشن کرنا ہے اس حد تک جس کے اندر حیا ہو، جس میں پردہ بھی ظاہر ہوتا ہو اور آسانی سے بنایا بھی جائے. اب بعض دفعہ بعض لڑکیاں یہاں کوٹ پہن لیتی ہیں، بازو ننگے ہوتے ہیں. بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. 15 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی لڑکیاں جو ہیں ان کے بازار میں نکلو تو بازو ڈھکے ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آج کل اعتراض یہ ہوتا ہے پردے کے اوپر کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ یہودی تنگ کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑتے تھے، اور پھر کہہ دیتے تھے ہمیں کیا پتہ یہ عام عورت ہے یا مسلمان عورت ہے. تو اس بہانے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتیں پردہ کیا کریں اور اپنا لباس علیحدہ کیا کریں اور سر پہ اوڑھنیاں ڈالا کریں، حجاب وغیرہ پہنیں. اگر اس دلیل کو بھی مان لیا جائے کہ آج کل تو وہ چیز نہیں ہے، کوئی نہیں چھیڑتا، لیکن پھر بھی ایک انفرادیت ہونی چاہیے ایک احمدی لڑکی میں، اور خاص طور پر ایک احمدی واقف نو زندگی لڑکی میں. کہ جب بازار نکلو تو تم لوگوں کی حیا جو ہے، تم لوگوں کا لباس جو ہے وہ ایک علیحدہ نظر آ رہا ہو. میں نے کئی لڑکیوں سے پوچھا اور خود میرا تجربہ بھی ہے کہ لوگ اگر آپ کا لباس ڈھکا ہوا ہو، اچھا ہو اور نظریں نیچی ہوں تو بڑا احترام کرتے ہیں. عموماً یہاں عورت کا ویسے بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ احترام کرتے ہیں. اس لیے یہ انفرادیت بہرحال آپ کی قائم رہنی چاہیے کہ آپ نے حجاب لیا ہوا ہے. اگر وہ بات مان لی جائے کہ چھیڑنے کی وجہ سے حجاب تھا، تو اب بھی یہ دلیل تو بہرحال ہے نا کہ اس کی وجہ سے ایک انفرادیت بن گئی تھی مسلمانوں کی. وہ انفرادیت جو ہے یا وہ ایک علیحدہ چیز جو ہے اب بھی نظر آنی چاہیے ایک احمدی لڑکی میں، اور خاص طور پر واقف نو لڑکی میں، کہ جب آپ بازار جائیں، جب سڑک پہ پھر رہی ہوں، آپ کا لباس بھی حیادار ہو اور دوسروں سے مختلف ہوں. اس کے بعد اگر کوئی چھیڑتا ہے، بعض یہاں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ کسی نے حجاب لیا ہوا تو شرارتی لڑکے نے آ کے حجاب کھینچ لیا یا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی. لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں ہوتا. اس لیے آپ کی اپنی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ اچھا ہو، بازو ڈھکے ہوئے ہوں جب بھی باہر نکلیں،
کوٹ جو ہے وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ سارا جسم کے ساتھ ہی چپک جائے، شلوار کے پانچے بھی اتنے نیچے ہوں. آج کل پاکستانی جو لوگ ہیں بعض فیشن کر کے آتے ہیں، وہاں سے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوئے ہوتے ہیں کافی. یہ فیشن غلط ہے. فیشن وہ کرو جس میں حیا ہو. اور خاص طور پہ واقف نو زندگی جو ہیں، واقف نو لڑکیاں جو ہیں جنہوں نے آئندہ جماعت کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو بہرحال دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہی ہے حیا. حیا قائم رکھو گی لڑکوں سے مردوں سے بول چال میں بھی، اپنے لباس میں بھی، اپنی چال میں بھی، تو ٹھیک ہے. بعض سوال کرتے ہیں کہ اسکول میں کوئی ایجوکیشن ہے، اگر ہم کسی سے کوئی مسئلہ حل کرنا ہو، کسی لڑکی کو نہیں آتا، کسی لڑکے سے پوچھنا ہو تو کیا کریں؟ اس صورت میں یہ کرو کہ جس حد تک تعلیم کا تعلق ہے وہ سوال تم پوچھ سکتی ہو، یا کوئی ڈسکشن کرنی ہے کر لو، لیکن اس کے بعد وہیں ختم ہو جانا چاہیے. وہ دوستیاں پھر آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اسکول کی حد تک، تعلیم کے حاصل کرنے کی حد تک تو ایکسچینج آف ویوز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں. یہ نہیں ہے کہ پھر اچھا پکنک منانے چل رہے ہیں، چلو چلیں، کوئی اور ریکریشن ٹور پہ جانا ہے تو چلو لڑکے لڑکیاں اکٹھے چلے گئے، بازار میں چلے گئے، یا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے گپیں مار لیں، یا وہاں اگر اسکول کی کوئی کینٹین ہے تو وہاں بیٹھ گئے. پھر نہیں، اس طرح نہیں. تو یہ چیزیں جو آپ لوگ 14-15 سال اور اوپر کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا، اور یہی واقف نو کا اعلیٰ معیار ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور جہاں تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں کرنی ہے. ٹھیک، ڈگری کریں، ماسٹرز کریں، ٹیچنگ میں کریں، کسی پروفیشن میں کریں. اگر کسی کو لاء میں انٹرسٹ ہے تو پڑھنے کی حد تک تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ پڑھ لے، لیکن کورٹ میں جا کے پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھ آئی؟ تو پھر آپ جماعت کا آپ کو کام دے دے گی، ٹھیک ہے، آپ کو جماعتی کیسز ہیں تو چلو اس کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ کو کام دے دیا جائے، تیاری کرو، یا کوئی اس کا ریلیٹڈ کام دے دیا جائے. لیکن کسی واقف نو لڑکی کو لاء کرنے کے بعد کورٹ میں پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر لاء کرنا ہے تو پھر اس میں اسپیشلائز کرو، انٹرنیشنل لاء میں کرو، ہیومن رائٹس کے میں کرو، اس میں بہت سارے کام آ سکتی ہو. جرنلزم میں نے کہا تھا لڑکیاں کریں، لیکن نوکری کرنے کے لیے نہیں، اخباروں کو لکھنے کے لیے، آرٹیکل لکھنے کے لیے، اپنا نالج بڑھانے کے لیے. میڈیسن میں زیادہ تر جائیں جتنی جا سکتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت ہے. ٹیچنگ میں جائیں، ٹیچنگ میں ضرورت ہے. اسی طرح آرکیٹیکچر ہے، انجینئرنگ ہے، یا میڈیا ہے، ان ساری چیزوں میں جماعت کی ضرورت پڑے گی، ضرور جائیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ واقف نو جو ہیں ان کو کسی بھی صورت میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی نوکری، کہیں بھی جا کے ملازمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کسی جگہ بھی کام کرنا ہے، بغیر جماعت کی اجازت کے نہیں کرنا ہے. اور جس طرح جماعت کی آگے پھر اس طرح کرنا ہے. یہ ہے وقف نو. یہ نہیں ہے کہ جب پڑھ لیا 15 سال 20 سال تک تو کلاسیں اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد پڑھ کے آزاد ہو گئیں کہ ہم وقف نو ہیں، ہم آزاد ہو گئی، ہماری شادیاں ہو گئیں، اس لیے ہمارے اپنی زندگی ہے. ضرورت ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ جماعت کے اصول کے نیچے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے نیچے رہ کے جس طرح بھی کہے گی جماعت کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ بس ایک چیز یاد رکھو، تمہارا ایک وقار ہے، تمہارا ایک حیا ہے، تمہاری ایک سینکٹیٹی ہے.
اس کا خیال رکھنا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے پڑھنے کے بعد جماعت کو بتانا ہے کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، اب ہم بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، خود نہیں جا کے نوکریاں تلاش کر کے نوکریاں شروع کرتے نہیں. ٹھیک، اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو. نہیں، تم نے لاء میں تو نہیں دلچسپی تمہیں نکاب والی؟ کچھ نہیں پوچھنا؟ چلو پھر آگے اپنی چیزیں لے جاؤ. ادھر آؤ اٹھ کے. تلاوت کس نے کی تھی؟ تلاوت تم نے کی تھی؟ یہ تمہارا؟ حضور میں کہنا تھا آپ میرے ماموں کے لیے دعا کرنا، ان کو ہارٹ اٹیک آیا. اچھا، کب ہوا؟ 5 بیٹیاں تو ان کے لیے دعا کرنا. چلو پھر کرے. اچھا، یہاں یہ لیول شروع ہوگا ابھی 2 جیسے کہتے ہیں. اچھا اچھا، اللہ فضل کرے. میں نے بھی درخواست کرنی تھی، مجھے آفر ملی یونیورسٹی کے لیے. اچھا، کس چیز میں؟ اسلامک اسٹڈیز میں. اچھا چلو کرو. کہاں دادیاں رہتی؟ وہ پاکستان میں رہتی. کرے. یہ نہیں چلی جزاک اللہ. چلو جی. چلو فون کرے. السلام علیکم. بس نہیں جی. اچھا السلام علیکم.